حضرات محترم، اب میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری روایت جو کہ حکایات اور قصص کے صفحہ نمبر 201 پر بیان کی گئی ہے کہ دین کی مالی خدمت کرنے کی برکت اور اس کی فضیلت کتنی ہے۔ حضرت محمد بن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت محمد بن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم چند دوست تھے، ہم نے ارادہ کیا کہ چلو ہم سفر کرتے ہیں اور علم دین سیکھتے ہیں۔ علم دین سیکھنے کی غرض سے حضرت محمد بن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم چند دوست اپنے علاقے سے، اپنے گھر سے جو ہے وہ نکلے اور ہم نے سفر کیا دین کی خاطر، علم دین سیکھنے کی خاطر، تاکہ علم دین سیکھیں اور سیکھنے کے بعد پھر علم دین کو پھیلائیں اور لوگوں کو سکھائیں، اچھی اچھی باتیں بتائیں اور نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم چل پڑے اور سفر کرتے 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 آخر کار ہم اس مقام پر جا پہنچے، اس جگہ پر جا پہنچے جہاں پر ہم نے علم دین حاصل کرنا تھا، یعنی کہ مدرسے کے اندر پہنچ گئے جہاں پر علم دین سکھانے والے اساتذہ کرام موجود تھے، مشائخ اعظام موجود تھے۔ وہاں پر جب پہنچے ان علماء کرام کے پاس، ان کی بارگاہ میں، اور علم دین سیکھتے رہے۔ فرماتے ہیں پھر ایک دن وہ آیا کہ ہم گھر سے جب روانہ ہوئے تھے، جب گھر سے چلے تھے تو ہم نے اخراجات بھی گھر والوں سے لے لیے تھے کہ ہم سفر کر رہے ہیں، مسافر بن رہے ہیں، لہذا ہمیں اخراجات بھی چاہیے، ہمارے پاس کچھ خرچہ بھی ہونا چاہیے، جب ضرورت پڑے گی تو ان کو استعمال کریں گے۔ تو فرماتے ہیں علامہ محمد بن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم اس جگہ پر علم دین سیکھتے رہے اور جو خرچہ لے کر آئے تھے اس سے اپنا گزر بسر کرتے رہے۔ آخر کار ایک دن پھر وہ آ گیا کہ ہمارے پاس وہ خرچہ ختم ہو گیا، وہ خرچہ جو گھر سے لے کر چلے تھے وہ ختم ہو گیا۔ اب ہم سب دوست پریشان ہو گئے کہ اب خرچہ کیسے ہوگا، اب گزر بسر کیسے ہوگا، اب علم دین مزید کیسے سیکھیں گے اور کیسے یہاں پر مسافرت کی حالت میں یہاں پر کیسے رہیں گے۔ فرماتے ہم یہی سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے، تو ہم نے پھر یہ ارادہ کیا کہ چلو پھر یہاں سے سفر کرتے ہیں، واپس گھر جاتے ہیں، گھر جا کر گھر والوں سے مزید خرچہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر یہاں پر آ کر مزید علم دین حاصل کریں گے۔ فرماتے ہیں ابھی ہم یہ ارادہ ہی کر رہے تھے کہ اچانک میں ایک شخص آیا اور فرماتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا؟ وہ ایک غیر مسلم تھا، مسلمان بھی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں وہ ہمارے درمیان آیا اور آ کر اس نے ہمیں تین درہم دیے۔ تو جب اس نے ہمیں درہم دیے تو ہم نے اس سے سوال کیا کہ تم تو غیر مسلم ہو اور تم ہم پر خرچ کر رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم مسلمان ہیں، تم غیر مسلم ہو اور ہمارے اوپر تم خرچ کر رہے ہو۔ تو اس نے بڑا کیا کہا، اب توجہ سے سنیے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتاب تورات شریف کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ خرچ کرنا ان لوگوں پر، ان افراد پر جو علم دین سیکھنے اور سکھانے میں مصروف ہوں، تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو رات میں کیا ہے کہ سب سے بہترین جگہ جہاں پر خرچ کیا جائے، جہاں پر زیادہ ثواب ملتا ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا کہ وہ دین کے طلباء ہیں، علم دین سیکھنے اور سکھانے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں علم دین سیکھنے اور سکھانے پر وقف کر دی ہیں۔ تو فرمایا ان پر مالی خدمت کرنا ان کی، فرمایا یہ کیا ہے؟ سب سے افضل صدقہ ہے۔ تو اس نے بتایا چونکہ ہمارے ہاں یعنی کہ اہل کتاب کے اندر تو کوئی اس طرح نہیں ہے، کسی کو میں نے نہیں پایا کہ جو اس طرح اس انداز میں علم دین سیکھ رہا ہو۔ تو میں نے تم لوگوں کو دیکھا کہ آپ حضرات جو ہے مسافر بھی ہیں، طلباء ہیں اور علم دین سیکھنے پر مصروف ہیں، تو لہذا میں تمہاری یہ خدمت کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں پھر یہ نہیں، اس نے ہمیں یہ تین درہم دیے اور 40 روز تک وہ ہمیں تین درہم دیتا رہا، یا 40 مرتبہ اس نے ہمیں تین درہم دیے۔ فرماتے ہیں وہ وقت گزر گیا، حال میں ہم نے علم دین حاصل کر لیا، ہم وہ دوست اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے اور علم دین پھیلانے لگے۔
دین کی خدمت کرنے لگے اور اس میں مصروف ہو گئے، اور پھر ایک وقت آیا، ہم دوستوں نے پھر اپنا گروپ بنایا اور پھر ہم نے ارادہ کیا کہ چلو اب حرمین طیبین کی زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوش نصیب قافلہ ہے، کیا ہی خوش بخت یہ گروہ ہے کہ علم دین سیکھنے کے لیے بھی اکٹھے ہو کر گئے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حرمین طیبین مکہ و مدینہ کی زیارتیں کرنے کے لیے وہاں پر بھی اکٹھے قافلہ بنا کر جا رہے ہیں۔ رب تعالی ہم سب کو حرمین طیبین کی عبادت بھاری نصیب فرمائے۔ تو عزیزان محترم، فرمایا کہ ہم تمام دوست وہاں پر چل پڑے، اور جب ہم وہاں پہنچے، جب ہم نے خانہ کعبہ پر نظر ڈالی تو وہ کیفیت کیا تھی، وہ منظر کیا تھا کہ طواف کے دوران ہم نے ایک شخص کو دیکھا، دیکھ کر ہم حیران رہ گئے کہ وہ وہی غیر مسلم تھا کہ دور طالب علمی میں جس نے ہم پر اپنے درہم خرچ کیے تھے، جس نے اپنا مال ہمارے اوپر خرچ کیا تھا۔ یہ تو وہی غیر مسلم ہے جو طواف کعبہ کر رہا ہے۔ تو ہم نے اسے سوال کیا کہ تم تو اہل کتاب تھے، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، طواف کر رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، الحمدللہ، سبحان اللہ، کہا کہ میں مسلمان ہو گیا۔ پوچھا کہ مسلمان کیسے ہوئے، مسلمان کیسے ہوئے؟ تو جب اس سے پوچھا کہ مسلمان کیسے ہوئے تو اس نے بتایا کہ جب میں نے تم پر خرچ کیا تو پھر ایک رات میں سویا اور میری قسمت جاگ اٹھی، سر کی آنکھیں سو گئی اور میری قسمت انگڑائی لیتے ہوئے جاگ اٹھی، اور کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خواب کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ حکایات و قصص کے اندر یہ واقعہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 201 پر ہے، اور حضرت علامہ محمد بن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو بیان کرنے والے ہیں اپنا واقعہ خود۔ تو فرماتے ہیں اس نے کہا میری قسمت جاگ اٹھی اور میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اور نہ صرف میں نے اسلام قبول کر لیا بلکہ ہمارے گھر کے 17 افراد اور نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت میں آ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہو گئے۔ پھر کیوں نہ کہیں ہم دو عالم صدقہ پاتے ہیں، دو عالم صدقہ پاتے ہیں میرے سرکار کے در کا، یہی سرکار سے ملتا ہے جو کچھ ہے مقدر کا، دو عالم صدقہ پاتے ہیں میرے سرکار کے در کا، اسی سرکار سے ملتا ہے جو کچھ ہے مقدر کا، بڑے دربار میں پہنچایا مجھ کو میری قسمت نے۔ سبحان اللہ، شاعر کیا کہتا ہے، قربان جائیں، کہتا ہے بڑے دربار میں پہنچایا مجھ کو میری قسمت نے، میں صدقے جاؤں کیا کہنا، میں صدقے جاؤں کیا کہنا میرے اچھے مقدر کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، طالب علم دین کی مالی خدمت کرنے کی فضیلت آپ نے سماعت کی، کیسی نرالی شان ہے۔ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت فضائل ہیں، مگر خاص طور پر جو لوگ دین کی خدمت میں مصروف ہیں، جو علم دین سیکھنے میں مصروف ہیں، جو علم دین سکھانے میں مصروف ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں علم دین سیکھنے اور سکھانے پر وقف کر رکھی ہیں، ان پر صدقہ کرنا، ان کی مالی خدمت کرنا ان کی نرالی ہی شانیں ہیں، نرالی شانیں ہیں۔ آپ قرآن پاک اٹھائیں، 3 پارہ سورہ بقرہ، اس کے اندر صدقات خیرات کے احکام ذکر فرمائے گئے، ان کے فضائل بھی بیان ہوئے۔ تو اس تعلق سے اسلامی جو تعلیمات ہے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ پھر یہ صدقہ و خیرات دینا کس کو ہے، مالی خدمت کرنی کس کی ہے، تو بہت سارے مصرف یعنی کہ خرچ کرنے کی جگہ ہیں، مگر 3 پارے میں اس مقام پر ایک خاص طبقہ، ایک خاص مصرف خرچ کرنے کی جگہ بیان فرمائی گئی ہے،
اور وہ کیا ہے؟ ربکنات مالک ارض السماء۔ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الارض۔ فرمایا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے۔ تفسیر صراط الجنان کے اندر ہے کہ یہ آیات مبارکہ جو ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی۔ اہل صفہ ان کی تعداد 400 کے قریب تھی۔ یہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ یہاں نہ ان کا مکان ہے، نہ ان کی رہائش ہے، نہ ان کا کنبہ ہے، نہ ان کا قبیلہ ہے۔ یہ سارا وقت عبادت خداوندی میں گزارتے تھے، علم دین سیکھنے میں گزارتے تھے۔ فرماتے ہیں اہل صفہ کے صرف 2 ہی کام تھے، اہل صفہ کے صرف 2 ہی کام تھے، اور وہ کیا تھے کہ رات کو علم دین حاصل کرنا، علم دین سیکھنا، اور دن کے وقت دین کی خدمت کرنا۔ سبحان اللہ، کیا خوش بخت تھے، کیا خوش نصیب تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ ان کے 2 ہی کام تھے، رات کو علم دین سیکھنا اور دن کے وقت علم دین سکھانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، صدقہ خیرات اور مالی خدمات کا بہترین مصرف یہ اہل صفہ ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے علم دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقف کر دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، فرمایا کہ وہ مشائخ، وہ علماء کرام، طلباء علم دین، وہ مبلغین جنہوں نے اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے وقف کر لیا اور دینی کاموں میں اتنے مصروف ہو گئے کہ رزق حلال کمانے کی فرصت نہیں پاتے۔ علم دین میں مصروف ہے، دین سیکھنے اور سکھانے پر مصروف ہے، اسلام کو پھیلانے میں مصروف ہے، تو پھر آخر ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے بھی اہل و عیال ہے، ان کے بھی میاں بیوی ہیں، ان کے بھی جو ہے وہ کیا ہے بچے ہیں، اور ان کے بھی بہن بھائی ہیں، ان کے بھی والدین ہیں۔ تو فرمایا ان کو وقت نہیں ملتا کہ وہ رزق حلال کمانے میں مصروف ہوں، بلکہ وہ کیا ہے، وہ سارا وقت علم دین سیکھنے اور سکھانے میں مصروف ہے۔ تو جس طرح اللہ پاک نے خاص طور پر اہل صفہ کی مالی خدمت کرنے کا حکم فرمایا، اسی طرح آج کے دور کے عاشقان رسول جو دین کی خدمت مصروف ہیں، ان کی مالی خدمت بھی ضروری ہے، تاکہ یہ پوری یکسوئی کے ساتھ دین کی خدمت میں مصروف رہ سکیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، یہاں پر ایک نکتے کی بات ہے، وہ توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں، ان کی مالی خدمت کرنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو یہ سعادت پاتا ہے، اس سے محبوب خدا مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی وسلم خوش ہوتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں۔ کیا بھی ہم نے واقعہ سنا جس کو حضرت علامہ محمد بن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اپنا واقعہ تو ابھی آپ نے سماعت کیا کہ جس نے دین کے طلباء پر خرچ کیا اپنا مال، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو خواب کے اندر اپنا جو ہے وہ اپنا دیدار کراتے ہیں، اور کو یہ شرف بختے ہیں، اور کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب جو چاہتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور یقیناً ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائیں اور خواب کے اندر زیارت بھی نصیب ہو جائے، تو ہر ایک یہ چاہتا ہے، تو پھر ہر ایک کو چاہیے وہ کیا کرے، علم دین سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے اس کے ساتھ وہ تعاون کرتا رہے، ان سے پیار کرے، ان سے محبت کرے، حسب توفیق رب تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے ان پر خرچ کرے، مالی خدمت ان کی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فضل و کرم سے اسے یہ سعادت کبھی نہ کبھی ضرور نصیب ہو جائے گی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ہم بھی یہ سعادت پائیں، ان کے کرم سے کیا بعید ہے، کیا خبر کہ ہماری بھی قسمت جاگ جائے، کبھی ہم سوئیں سر کی آنکھیں بند ہوں اور دل کی آنکھیں کھل جائے، کیا خبر ہمیں بھی خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، رب تعالی ہم سب کو اس فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔